الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی یکتائی، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کا بے مثل اور بے مثال ہونا اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے رسول، سارے انسانوں کے نبی ہیں، اس لیے سارے انسانوں کو یہ بات بتانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں شامل۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے قل کہہ دو، اور یہ کہنا امر کا صیغہ ہے، کہہ دو۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے قل کہہ دو، امر کا صیغہ ہے، آپ کہہ دو قل هو اللہ احد، کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ احد کے معنی اور واحد کے معنی میں فرق ہے۔ واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں۔ احد اور واحد میں فرق ہے۔ واحد عدد کے اعتبار سے اکیلا، واحد عدد کے اور تعداد کے اعتبار سے اکیلے کو واحد کہتے ہیں، اور صفات کے اعتبار سے یکتا اس کو احد کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ احدیت میں اور واحدیت میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعداد کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انسان ایک اللہ کے ساتھ کئی خداؤں کو شامل کرتے ہوں گے یا کرتے ہیں، تو ان کے اس عقیدے پر اور چوٹ کی جا رہی ہے، اور ان انسانوں کو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ اکیلا ہے صفات کے اعتبار سے، کیونکہ شرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کی صفات کے تعلق میں شرک ہوا ہے، اور انسان دو باتوں میں بڑا گڑبڑایا۔ ایک ربوبیت کے سلسلے میں انسان بڑا گڑبڑا گیا، اور ایک اللہ رب العزت کے تک براہ راست تعلق کے سلسلے میں انسان بڑا گڑبڑا ہے کہ اللہ جب اتنی قدرت والے، اتنے بڑے اور اتنے عظیم ہے، تو ان اللہ تک رسائی عام انسان کے بس کی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا میں جو بڑے حکمراں ہوتے ہیں تو ان تک پہنچنے کے لیے چھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تو ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو یہ سلسلے میں انسان بڑا گڑبڑایا، اور اس انسانوں نے پھر اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا کہ یہ ہمارے، وہ جانتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن یہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ وہ اپنے معبودوں کو دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مذاہب تھے اور جو دین تھے اور ادیان کے مذاہب کے ماننے والے تھے،
وہ ان ایک خدا کو تو مانتے تھے، لیکن اس خدا کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو اس لیے مانتے تھے کہ یہ وہاں تک ہماری رسائی کرا سکتے ہیں، اس لیے وہ ان پر نذرانے اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے تاکہ اللہ یہ خوش ہو جائیں گے تو یہ خوش ہونے کے بعد ہماری وہاں جا کر سفارش کریں گے اور ہمارا اللہ کے پاس تعلق کرا دیں گے۔ یہ چیز میں گڑبڑایا ہے سارا کا سارا معاملہ، اور پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے خداؤں پر زیادہ توجہ دی اور ایک خدا کو بھول گئے۔ تو اسلام نے ایک بنیادی اور مرکزی عقیدے کو بہت واضح طور پر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ احد ہے۔ اپنی صفات میں بھی وہ یکتا ہے، اس کا صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اللہ کے ذاتی نام اور صفاتی نام بہت سارے ہیں، اسماء حسنہ کی شکل میں 99 نام جو ہم عام طور پر پڑھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے بے شمار نام ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اس کے لیے اچھے اچھے اور عمدہ نام ہیں اللہ کے لیے۔ تو لہ الاسماء الحسنى نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام اور ذاتی نام یہ دو چیزیں ہیں۔ صفاتی نام میں دو قسمیں ہیں، ایک جمالی صفات ہیں، ایک جلالی صفات ہیں اللہ کی، کمالی صفات ہیں اور جلالی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ دونوں کی دونوں صفات کو بیان کیا علماء نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اب وہ صفات میں بعض صفات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صفات جو ان کا اپنی ذات کے لیے انہوں نے پسند فرمائی ہیں وہ صفات کمالیہ اور وہ صفات جمالیہ بندوں کے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الانسان یتصف بصفات اللہ، انسان کو اللہ کی صفات سے متصف ہونا چاہیے، یعنی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمائی ہے ان میں سے بعض صفات کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے بندوں کے اندر بھی وہ صفات موجود رہیں۔ تو یہ بندوں کے اندر کمال کو، بندوں کے اندر کمال درجے کی خوبی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض صفات ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہی رکھی ہے اور وہ اپنے غیر کے اندر ان صفات کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ ان کی خاص شان کا مقتضا ہے جو انہوں نے اپنے لیے بنائی ہے۔ اب ان صفات میں سے ایک صفت اللہ کا احد ہونا ہے کہ اللہ اکیلے ہیں، صفات کے اعتبار سے واحد ہیں، ذات کے اعتبار سے اللہ ذات کے اعتبار سے واحد ہیں، صفات کے اعتبار سے یکتا ہیں۔ تو ان کی صفات میں وہ صفات جن میں وہ یکتا ہیں، کسی غیر کی وہ شرکت برداشت نہیں کرتے، اس میں سے ایک صفت ان کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بندے اللہ کے علاوہ، ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور سے مدد طلب کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ استعانت بالغیر کو، یعنی دوسروں سے مدد طلب کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ ہم استمداد یعنی اللہ سے مدد کا مانگنا یہ صرف اللہ سے ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو روزانہ 5 وقت ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر یہ بات کا اعلان و اظہار کرتے رہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں حسر ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، نہ تیرے غیر کی عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے غیر سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، استعانت بھی اللہ کے لیے ہے، مدد اللہ سے طلب کی جائے گی، عبادت اللہ سے کی جائے گی۔ تو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ دعا کو بڑی اہمیت دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے۔
دعا اصل عبادت ہی ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ مانگنے کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ ان سے ماننے کا حکم دیا ہے اور مانگنے پر اپنی خوشی کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ انی قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، انی قریب۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ بندے سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو شہ رگ ہوتی ہے، یہاں انسان کی دو رگیں ہوتی ہے، وہ شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ قریب، انی قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ سننا نہیں کہا بلکہ قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو اس کا پکارنا مجھے بڑا پسند آتا ہے اور میں اس کے پکارنے کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، تو تم کو چاہیے کہ تم فلیستجیبوا لی، تم مجھے پکارو، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور پکارنے کے ساتھ تمہارا اندر کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ولیؤمنوا بی، میری پکار پر یقین بھی رکھو، تم نے مجھے پکارا ہے، اب میں تمہاری پکار کو پہنچوں گا اور میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو، مجھے تمہارا مانگنا پسند آتا ہے۔ اللہ کو بندے کا مانگنا پسند آتا ہے، تو جو بھی ضرورت ہو وہ کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی۔ یہ صفت احدیت کا تقاضا ہے خدا کی کہ وہ یکتا ہے، غیر سے نہیں مانگا جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، ان کے ایمان کو بڑھایا جا رہا تھا، ان کے اخلاق کو سنوارا جا رہا تھا اور ان کو اچھی تعلیم دے کر اچھے انسان بنایا جا رہا تھا۔ یہ اسلام کا وہ نزول کا زمانہ تھا جس کو صدر اول کہا جاتا ہے۔ تو ان صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سوال مت کیا کرو، مانگا مت کرو، اللہ کے سوا کسی سے کوئی چیز بھی مانگنا قیامت کے دن ذلت کا نشان ہوگا اور وہ پیشانی پر اللہ لگا دے۔ صحابہ کرام جب یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی تو اتنے ڈرنے لگے کہ اگر ان کے اونٹ کی نکیل گر جاتی تو وہ اونٹ کو بٹھاتے تھے اور پھر کھڑے کر کر اس پر سے اتر کر اپنا سامان جو گر جاتا تھا اس کو لیا کرتے تھے، کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ کل قیامت کے دن ذلت کا نشان نہ بن جائے اور اللہ تعالی ہمارا مانگنا اس کے سامنے کل اللہ کے سامنے رسوائی کا ذریعہ نہ بنے، اتنا احتیاط کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ، یعنی جو بند باندھتے ہیں جوتوں کو، وہ تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور وہ بند بھی ٹوٹ جائے، یا تمہارا یعنی ایک جوتا ایک کمتر چیز سمجھی جاتی ہے اور معمولی چیز سمجھی جاتی ہے، اور اس کا تسمہ جو ہوتا ہے وہ اور بھی ہلکی اور معمولی اور انتہائی معمولی چیز ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم کو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے غیر سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہی حصر ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کو جب بندہ کسی سے مانگتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی اپنی ضرورت کو اللہ کے غیر کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر سوال کے دروازے کو کھول دیتا ہے، سوال کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور ایسے فاقے کو کھول دیتا ہے، کیا ایسے فاقے کے دروازے کو کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جو مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں، جو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں، یہ مانگتے رہتے ہیں اور ان پر کبھی بھی ان کی احتیاج ختم نہیں ہوتی، ان پر فاقے کا دروازہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کے مانگنے کا مزاج ختم نہیں ہوتا، حالانکہ مانگنا ذلت کی نشانی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اب جو دینے والا ہوگا وہ بہتر ہوگا لینے والے سے، لینا ذلت کی نشانی ہے۔ اس لیے اسلامی دور حکومت میں جو خراج دیا جاتا تھا، یعنی
جو علاقوں میں مسلمان فتح حاصل کرتے تھے اور وہاں اپنا ملک قائم کر لیا کرتے تھے تو وہاں کے رہنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک ٹیکس ان پر مقرر کرتے تھے جس کو فقہ میں خراج کہتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ مانگنا بھیک ہے، چاہے آدمی یعنی مانگنا جو ہے، سوال جو ہے وہ چاہے آپ بھیک مانگو یا خراج مانگو، بہرحال دینے والا ہاتھ اوپر رہے گا، لینے والے ہاتھ سے آپ خراج بھی لیں گے تو دینے والا ہاتھ اوپر رہے گا، لینے والا ہاتھ نہیں ہے۔ جبکہ خراج فتح کی علامت تھی، لیکن میرے بھائیوں وہ بھی پسندیدہ عمل نہیں تھا، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ بڑا اہم پیش آ گیا، اور واقعہ یہ تھا کہ لوگ خراج سے بچنے کے لیے اسلام قبول کرنے لگے تو ان کے گورنروں نے ان کو لکھا کہ یہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں اس کو روکنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ٹیکس سے بچنے کے لیے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو یہ اور اس کی وجہ سے ہمارے بیت المال میں، ہمارے خزانے میں پیسوں کی کمی واقع ہو رہی ہے، اور آپ ایک سختی کے ساتھ ایک آرڈیننس جاری کریں کہ ایسا لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جواب لکھا، اور وہ جواب کے الفاظ جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ کیے گئے ہیں اور بڑے معرکۃ الآراء الفاظ ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا ولم یبعث جابیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے داعی نبی بنا کر بھیجا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکس وصول کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا تھا۔ اگر اسلامی خزانے کے اندر اور اسلامی مملکت کے اندر ایک پیسہ بھی ٹیکس کا نہیں آتا ہے تو ہم کو منظور ہے، اور سارے اللہ کے بندے اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم کو اس بات پر ہم کو خوشی ہے۔ ہم اس کی وجہ سے ایسے قانون نہیں بنا سکتے ہیں کہ لوگ اسلام سے رک جائیں، وہ چاہے ان کے دلوں کو تم نے تو چیر کر دیکھا نہیں کہ وہ کس وجہ سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کے ہاں مانگنا جو ہے صرف وہ ان کی شان کے شایان شان ہے، اور وہ ان کو پسند آتا ہے کہ بندے اللہ سے مانگتے رہیں۔ جب اللہ بندے سے مانگتا ہے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ نستعین استعانت کا وعدہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ تو احدیت میں یہ مسئلہ پوشیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیر جو ہے وہ استعانت نہیں کرتا، مدد نہیں کرتا۔ اب دنیا میں ایک دوسرے کی تو مدد ہوتے رہتی ہے، جیسے بیٹا ماں باپ کی مدد کرتا ہے، ضعیف ماں باپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، محتاجوں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ معاشرت اور سماجی مسائل ہیں، لیکن مانگنا جس میں انسان کو خاص طور سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو غیر اللہ سے پوری ہی نہیں ہوتی ہے، صرف وہ اللہ رب العزت کی اپنی قدرت کا وہ ہے، جیسے رزق کا دینا۔ رزق اللہ نے اپنے ذمہ دیا ہے، آپ غیر اللہ سے رزق مانگیں گے تو غیر اللہ رزق نہیں دے سکتا، رزاق اللہ ہے، رزق اللہ دیتے۔ جب رزق کا مسئلہ بگڑ جائے تو کس سے مانگا جائے گا؟ اللہ سے مانگیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العزت ہی رزق رساں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے ہر جاندار کا رزق دینا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس لیے جتنے بھی جاندار دنیا میں ہیں، انسان صرف اپنی روزی روٹی کے مسئلے کو مسئلہ سمجھتا ہے، اور دنیا کے دوسری مخلوقات کے روزی روٹی کے مسائل اس کے سامنے نہیں ہیں۔ ہم اپنی روزی روٹی کے مسئلے کے سلسلے میں بہت پریشان ہوتے ہیں، کمانے کی تدبیریں کرتے ہیں، نئے نئے راستے کھولتے رہتے ہیں، اور قد و کاوش میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، کوئی کسر باقی نہیں رکھتے، ساری کوششیں کرتے، لیکن جانوروں کی روزی روٹی کے مسئلے، ہمارے یہاں روزی روٹی کے مسئلے کے سلسلے میں ہڑتالیں ہوتی ہیں، اسٹرائک ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جانور بڑی تعداد میں انسانوں سے زیادہ مقدار میں جانور ہیں۔ جانور کبھی اپنی روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر پریشان نہیں ہوتے، وہ اسٹرائک نہیں کرتے، وہ سڑکوں پر نہیں نکلتے، کیونکہ ان کا روزی رساں ان کو روزی برابر پہنچا رہا ہے۔ وما من داب، ان کا یقین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، تم اگر اللہ پر ایسا اعتماد رکھو، ایسا یقین رکھو جیسے کہ اس پر اعتماد و یقین رکھنا چاہیے، لترزقون، تو تم کو ضرور رزق دیا جائے گا، کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے،
پھر اللہ کے رسول آگے جو عجیب جملہ فرماتے ہیں تغدو خماسم و تروح بتانا، کہ تم خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلو گے اور جب اپنے واپس لوٹو گے تو تم لدے پھندے ہوں گے، تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، تم کو اللہ آسودہ کر دے گا کہ نہیں رزق دینے والا اللہ ہے۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کس یقین کے ساتھ نکلتے ہیں؟ سب غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، سارے انسان غور کریں، ہم اس یقین کے ساتھ نکلتے کارخانہ چل رہا ہے، کاریگر موجود ہے اور اس میں سامان موجود ہے اور اللہ میں جا رہا ہوں، اب اللہ کا نام لے کر، رزق دینے والے اللہ ہیں، کارخانہ اللہ چاہیں گے تو چلے گا۔ ابھی رمضان کے بعد شہر میں مندی آئی ہے اور بڑی سخت مندی کے حالات کا شہر میں اس وقت کاروباری گراوٹ کی صورتحال۔ اب لوگوں کو فوراً کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس یقین کی کمی ہوگی تو شکایت شروع ہوگی۔ اب شکایت، مندی آ گئی، تیزی تھی تو شکر نعمت، حالات آئے تو صبر، یہ دو مومن کی شان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے نعمت خوب بڑھا دوں گا، ولئن کفرتم، ناشکری کرو گے، یہ مندی کا شکوہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی رزق میں کم کر آزماتے ہیں، کبھی زیادہ دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے، تاکید کے ساتھ۔ اللہ بات کو بہت زور کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ اور نون تاکید جب آتا ہے اور اس میں لام تاکید لگ جاتا ہے تو معنی کے اندر جو ہے وہ قوت اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بالضرور آزمائیں گے تم کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کچھ پورا نہیں آزمائیں گے۔ اللہ اگر پورا آزما لے تو انسان اس آزمائش کا تحمل ہی نہیں کر سکتا، برداشت ہی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ بڑے کریم ہے اپنے بندوں پر، تو انہوں نے شے کہا، بشے، تھوڑا سا آزمائیں گے۔ وَلَنُبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا خوف ڈالیں گے، تھوڑا سا خوف ڈالیں گے تم پر، کبھی خوف دشمنوں کا ڈالیں گے، کبھی خوف بیماریوں کا ڈالیں گے، کبھی خوف افلاس کا ڈالیں گے، کبھی خوف کچھ اور ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، خوف کے ذریعے سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کا، اگر مال ختم ہو گیا، کارخانہ نہیں چلا، مندی آ گئی، کیا ہوگا، بچے بھوکے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو بِخَوْجُوع وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر دیں گے۔ ابھی تک مال زیادہ آ رہا تھا، مزدوری کم ہو گئی، پروڈکشن کم ہو گیا، نفع کم ہو گیا، تو ہم اس طرح آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی جانوں میں بھی ہم نقصان ڈالیں گے، کبھی کسی کو موت دے دیں گے، اولاد ختم ہو گئی، کبھی ماں باپ ختم ہو گئے، کبھی بیوی ختم ہو گئی، کبھی کوئی عزیز ختم ہو گیا، تو ہم موت کے ذریعے سے بھی تم کو آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی تمہارے ہاں ہم زمینوں میں پھل بھی نہیں دیں گے، اکال پڑے گا، سوکھا پڑ جائے گا، ہم آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات پھلوں کو کہتے ہیں، ہم اس کے زمینوں میں پانی کو روک دیں گے، بارش کو روک دیں گے، خشک سوکھا پڑ جائے گا، تو یہ ساری چیزیں ہم آزمائیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ کہ بندہ کتنا ہمارے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، یہ ایمان کی جانچ کے لیے۔ اللہ کے فیصلوں پر بندہ کتنا راضی ہوتا ہے، اے اللہ اس حال میں خوش رکھا، اس حال میں بھی خوش ہوں، دے کر تو آزما رہا تھا، شکر کر رہا تھا، لے کر آزما رہا ہے، صبر کر رہا ہوں، میری کوئی چیز نہیں ہے، تو نے لے لیا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ مجھے ایک واقعہ، یعنی بڑا پیارا واقعہ ہے اور اس میں بڑا ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، جو جنگ آزادی کے بہت بڑے قائد تھے،
اور انہوں نے ہندوستان میں جنگ آزادی کے لیے اپنی پوری انتھک جدوجہد صرف کر دی. ان کو جیل میں تھے، انگریزوں نے ان کو قید میں ڈال دیا تھا، جیل میں تھے. ان کی بیٹی کو ٹی بی کی بیماری تھی اور انتہائی نازک صورتحال میں جب اس کی حالت ہو گئی، اور ٹی بی کا مرض کے آج کے جیسے علاج نہیں ہوا کرتے تھے کہ، اور ٹی بی لا علاج مرض سمجھی جاتی تھی، تو اس زمانے میں ان کی بیٹی کی انتہائی خطرناک صورتحال، نازک صورتحال بنی ہوئی تھی. ان کی اہلیہ نے خط لکھا مولانا کو کہ بیٹی کی حالت بہت خراب ہے، اور بس اب آپ یا تو دعا کیجئے یا کوئی کوشش کر اپنی بیٹی کو آخری مرتبہ دیکھنے کے لیے آ جائیے. مقصد یہ تھا. تو مولانا نے پوری ایک نظم لکھی ہے، وہ پوری نظم تو اس وقت نہیں سنا سکتا میں آپ کو، لیکن اس کا ایک شعر جو انہوں نے لکھا تھا اپنی بیٹی کے نام کہ بیٹی تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اسے منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں ہے. اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی صحت یاب ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، وہ خوب جیے، لیکن اللہ کا فیصلہ اگر ہماری بیٹی کی صحت یابی کا نہیں ہے تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں ہے. ہم نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں کھپا دیا ہے. ہم تو اس بات پر راضی ہے جس بات پر ہمارا رب راضی ہے، جس بات پر ہمارا رب راضی ہے. یہ مزاج ہوتا ہے مومنانہ مزاج، یہ مزاج ہوتا ہے اللہ سے تعلق والا مزاج، یہ مزاج ہوتا ہے اللہ کی معرفت والا مزاج. حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی معرفت کے اعلیٰ درجے پر تھے، اس لیے انہوں نے یہ اشعار کہے کہ بیٹی تیری قسمت صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اسے منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور نہیں ہے. یہ یقین کی بات ہے. اب ہم کیا، بیماری آئے تو شکوہ، حالات آئے تو شکوہ نہیں. اللہ کو اس حال میں اللہ رکھے، اس حال میں بندہ راضی ہے. اسی لیے آگے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے. اذا اصابتہم مصیبہ، مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز کا کسی کو پہنچنا. بیماری مصیبت ہے، بیماری مصیبت ہے، تنگ دستی مصیبت ہے. مصیبت کے معنی آفت نہیں ہے، آفت الگ چیز ہے اور مصیبت الگ چیز ہے. آفت اور مصیبت میں اردو زبان میں آفت اور مصیبت ہم معنی ہے، لیکن عربی زبان میں آفت الگ چیز ہے اور مصیبت الگ چیز ہے. مصیبت اللہ کی طرف سے انعام ہے، مصیبت اللہ کا انعام ہے، آفت اللہ کی آزمائش ہے. مصیبت کا آنا یہ بندے کی ترقیات کے لیے ہوتا ہے. اذا اصابتہم مصیبہ، ایمان والوں کو مخاطب کر اللہ کہہ رہے ہیں. اور اللہ ایسے تو نہیں ہے کہ جو ان کے فرمانبردار ہوں، جو ان کی طاعت کرتے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے یا ان پر اللہ تعالیٰ حالات ڈال دے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کی کو آزماتے بھی ہیں اور ان کو چیک کرتے رہتے ہیں. تو مصیبت جو ہے وہ بندے کو چیک کرنے کے لیے وقتی حالات کا نام مصیبت ہے، وقتی پریشانی کا نام مصیبت ہے. اذا اصابتہم مصیبہ، اذا جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اذا میں جو معنی ہوتے ہیں وہ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا اچانک. اذا کے معنی ہوتے ہیں اچانک، یعنی اچانک ان پر کوئی بات آ جائے. اذا اصابتہم مصیبہ، اچانک، کیونکہ موت کی خبر اچانک پہنچ جائے، حادثے کی خبر اچانک پہنچ جائے، آگ لگنے کی خبر اچانک ہی ہوا کرتی ہے. تو یہ سب اچانک جو ہو جائے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی ان کو پہنچنے والی چیز پہنچ جائے، پہنچنے والی چیز پہنچ جائے. اذا اصابتہم مصیبہ قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان دیکھو، ایمان والوں کی خوبی کو بیان. قالو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، بلا شبہ ہم اللہ کے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اگر اللہ نے ہم سے یہ چیز لے لی یا ہم پر یہ حالات ڈال دیے تو اللہ کی مرضی ہے. اب اللہ نے دیا ہے، اللہ نے لیا ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے لیا. ایک واقعہ حدیث کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. ان کے شوہر کاروبار کے تعلق سے کہیں گئے ہوئے تھے. ان کی بچی تھی اور وہ بچی سے اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. اب وہ گئے باہر
اور اپنی بیوی کو یہ کہہ کر گئے کہ میرے بچے کا اچھا خیال رکھنا. ان کو اپنے بچے سے پیار ہوتا تھا اور ہر انسان اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتے کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نہ ڈالتے تو یہ جنگل بن جاتا، یہ انسانوں کا کارخانہ نہیں رہتا، یہ دنیا انسانوں کی نہیں رہتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے. وہ ذرا سا روتا ہے ماں بے چین ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے باپ بھاگ دوڑ کرتا ہے. یہ جو اتنے بڑے شہر میں کاروبار چل رہے ہیں کائے کی وجہ سے چل رہے ہیں؟ ہر باپ اپنی اولاد کو آسودہ زندگی دینا چاہتا ہے. یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے، اسی وجہ سے وہ اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، راتوں کو تھکتا ہے، وہ رات میں بھی لوم چلواتا ہے. حالانکہ راتوں میں چلانا کوئی بہت بڑے خیر کی بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے رات تمہارے لیے آرام کو بنائی ہے، آرام کرو. راتوں میں دن کمانے کے لیے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کمانے کے لیے بنائے ہیں اور راتیں آرام کے لیے بنائی ہے. لیکن ہمارے شہر کی تو ترتیب ہی الٹ ہے. لیکن کائے کے لیے کہ وہ قدرت نے جو اولاد کی محبت ڈالی ہے، ان کے آدمی کو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بے چینی اور بے قراری ہے تو آدمی اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور کما رہا ہے. تو حضرت صحابی نے اپنے چلے گئے. اب کیا ہوا کہ قضا و قدر کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے فیصلے وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے. اللہ نے ان کے بچے کو اٹھا لیا، انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا. اب عورت اگر سمجھدار رہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب وہ واپس آئے تو انہوں نے، رات کا وقت تھا، رات کے وقت اپنے مقام پر پہنچے تو بیوی نے ان کو نہلایا کہ نہلا لیجئے، انہوں نے نہلا لی. دوسری کوئی ہوتی تو پھوہڑ قسم کی عورت تو دروازے میں سی بال وال حال تال کیسا بھی کر کر چلا، ہائے ایسا ہو گیا اور چلا گیا اور اللہ نے میرے کو نہیں اٹھایا، اس کو اٹھا لیا، اس طرح کرنا شروع کر دی. لیکن اس نے کیا کیا؟ ان کا استقبال کیا خندہ جبینی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے. پھر ان کو لے کر گئی اور کہا نہا لیجئے، سفر کی تکلیف تکان اتر جائے گی. انہوں نے نہایا، ان کے ساتھ رات گزاری، کیونکہ آدمی دور سے بیوی سے کئی دن دور رہ کر آیا ہے اور جو ہونا تھا ہو چکا، بچے کا انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی. اب اس کو فوراً ٹینشن دے کر اس کی رات خراب کر کر کوئی ان کے ساتھ رات گزاری میاں بیوی نے. اور پھر جب صبح ہوئی تو بیوی اپنے شوہر کو لے کر بیٹھی اور ان سے کہا، کہنے لگے اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی امانت رکھے تو اور پھر وہ اس کو مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا بھئی جو امانت رکھے اس کو دے دینا چاہیے. تو کہنے لگے اس پر اپنا تو کوئی حق نہیں بنتا. کہنے لگے نہیں کوئی حق نہیں بنتا. تو کہنے لگے اگر وہ امانت واپس لے لے تو دل میں ملال ہونا چاہیے؟ نہیں. کہنے لگے ملال بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جس نے جو چیز دی تھی اس کی چیز ہے، اس پر ہمارا کیا اختیار تھا. تو کہا، کہنے لگے بالکل آپ اس بات کو بول رہے ہیں تو آپ کو اطمینان؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے اللہ نے ہم کو جو بیٹا دیا تھا وہ اللہ نے واپس لے لیا. اب انہوں نے انا للہ پڑھی. بیوی نے حکمت کے ساتھ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ چیز اللہ کی تھی، اللہ نے لے لیا. اب میرے بھائیوں، ہمارے بھی نقصان ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم نقصان میں جزا و فضا شروع کر دیتے ہیں، سینہ پیٹنا شروع کریں گے، شکوے شروع کر دیں گے. اور مزاج اسلام کا کیا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف واپس جانا ہے. اللہ جو چیز لے تو ان کا ضابطہ ایک ہے، اللہ ایک چیز لیتے ہیں، اگر کسی سے کوئی چیز اللہ لیتے ہیں تو اللہ چیز اس کے بدل میں بہتر دیتے ہیں. اللہ اگر کچھ لیتے ہیں تو بدل میں بہتر دیتے ہیں. اب بہتر دینے کی دو شکلیں ہیں، ایک دنیا میں دیتے ہیں یا آخرت میں دیتے ہیں. اگر بندہ عجول ہے، جلدی چاہتا ہے، دنیا میں دیتے ہیں. بندہ صبر والا ہے تو پھر اس کو آخرت میں دیتے ہیں، اور جو آخرت میں دیتے ہیں وہ دنیا میں دیے ہوئے سے بہتر دیتے ہیں، بہتر دیں گے. تو یہ اللہ رب العزت نے کی صفت ہے عہد. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، اللہ کو اس طرح ماننے لگ جائیں گے کہ دیتے اللہ ہیں، لیتے اللہ ہیں، دیتے اللہ ہیں، لیتے اللہ ہیں، مالک اللہ ہے، مولا اللہ ہے.
جب یہ یقین بنے گا نفع اللہ کے ہاتھ میں نقصان اللہ کے ہاتھ میں، جب یہ دل کی کیفیت اندر سے بن جائے گی تو شکوہ نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں تک کہ اگر حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس جیب میں پیسے رکھے، بھول گئے آپ اور غلطی سے آپ اس میں ڈالے اور اس میں پیسہ نہیں ہے، تو جب پیسہ چلا جاتا ہے تو آدمی کو ایک دم ارے میرا پیسہ کیا ہوا، ایک دم دھچکا لگتا، پیسہ کیا ہوا، تو اس نے پیسہ میرا پیسہ، ایک دم آدمی گھبرا جاتا ہے. اس وقت اس کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکل گیا. اس نے کیا کہہ دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی چیز تھی، مال اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، کچھ بات نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے اجر دے دیا اس کو اجر. پھر ادھر ہاتھ ڈالا، ارے پیسے تو ادھر ہے، پیسے تو ادھر ہے. اس کو خوشی ہوئی کہ میرا پیسہ نہیں گیا، اجر بھی ملا پیسہ بھی نہیں گیا، اجر بھی مل گیا پیسہ بھی نہیں گیا. لیکن ہم اسلامی مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ پہلے شکوہ کرتے ہیں، پہلے شکوہ کرتے ہیں، پیسہ گر، اور ہمارے دل میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے، تنگ دلی پیدا ہوتی ہے. تنگ دلی نقصان پر، دل میں ملال نقصان پر پیدا ہونا یہ فطری عمل ہے، لیکن شکایت ہونا غیر فطری عمل ہے، یہ خدا سے شکوہ ہوتا ہے. اس کے جواب میں ہم کو سکھایا جا رہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس پر خوشخبری سنو، اللہ بندوں کو پھکٹ میں عمل نہیں کراتے، ان کے ہاں بگاڑ لینے کا مزاج ہی نہیں ہے. جب بندہ عمل کر لیتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ اتنی بڑی خوشخبری دے رہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان لوگوں پر اللہ کے سلام، اللہ کی رحمتیں، ان لوگوں پر اللہ کے سلام، اللہ کی رحمتیں. اللہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. اللہ سلام کریں بندے کو، کتنی بڑی بات ہے. اللہ رحمت بھیجیں بندے پر، کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ پیار والی نگاہ ڈال دیں، کتنی بڑی بات ہے. ہمارے مردہ دلوں پر خدا کی محبت والی نظر پڑ جائے، دلوں کو زندگی مل جائے، دلوں کو حیات مل جائے، دلوں کی قسمت بدل جائے، زندگیوں کی کایا پلٹ جائے. اللہ رب العزت کی محبت والی نگاہ بندے کے قلب پر پڑ جائے. اللہ کی ہر چیز میں ایک عجیب قسم کی کشش اور نورانیت اور برکت اور خیر ہے، وہ اللہ ڈال دے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ دو انعام ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں سلام بندے تیرے کو. اللہ کیا کہتے ہیں؟ سلام بندے سلام، تو میرے فیصلے پر خوش، تو میرے فیصلے پر راضی، میں تجھ سے راضی. تو میرے فیصلے پر راضی، میں تجھ سے راضی. اللہ اس کو کہتے ہیں بندے تو میرے فیصلے سے راضی، میں تجھ سے راضی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور رحمت کرتے ہیں. رحم کیا ہے؟ اللہ اس کو ایسی پریشانی میں تنہا نہیں چھوڑتے، اس کو تنہا نہیں چھوڑتے، اس کے دل کو تسلی دیتے ہیں اور اس پر رحم کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں. اب مہربانی کی شکلوں کو وہ جانتے ہیں. پھر آگے تیسرا انعام، تین انعام دیتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور ان کو نیکی پر جمع دیتے ہیں، ہدایت ملتی ہے. اللہ کہتے ہیں یہی تو ہدایت ہے، سند دے رہے، یعنی انعام بھی ملا، پرائز بھی ملا، پرائز کے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دے رہے، سرٹیفکیٹ جاری ہو رہا، ہدایت یافتہ ہے بندہ. اس کے دل کی کیفیت، میرے تعلق اور اس کے ایمان کی حالت یہ اعتماد کے لائق ہے. اولئک هم المہتدون، یہ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے معیار کا بندہ ہے، اللہ کے معیار کا بندہ ہے. اولئک هم المہتدون، اولئک هم المہتدون، یہ ہے ہدایت والے. اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام مصیبت پر، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امر المؤمن عجیب، مومن کا معاملہ عجیب ہے. اذا اصابته السراء شکر، جب اس کو خوشحالی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے. شکر، ایک بات یاد رکھو کہ تیزی کا آنا کاروبار میں، مال کا آنا، مال کا آنا یا اللہ کی نعمتوں کے دروازوں کا کھل جانا، یہ بندے کی زیادہ آزمائش ہے اس آزمائش کے مقابلے میں جس میں بندے کا نقصان ہو جائے. کیوں کہ
اس میں زمین پیر پر نہیں رکتے. اور آدمی جب مال آتا ہے تو اس کے پاس پھر وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے، پھر اس کو نئی پلاننگ اس کے دماغ میں آتی ہے. اچھا گھر میں ٹھیک ہے، گھر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری. اے اللہ میرے عمر میں برکت دے، بارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت دے، وہ وسع لی فی داری، اور میرے گھر کو وسیع کر دے. دعا کی اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع گھر کی دعا کی، گھر کی وسعت. لیکن گھر میں بنانے میں پھر اسراف، پھر اس پر اخراجات غیر ضروری، یہ ساری چیزیں، پھر یہ مال کی آزمائش شروع ہو گئی. اب یہ جو ہے مال وبال بنے گا، پھر مال وبال بنے گا، مال پھر امتحان بنے گا، مال پھر جواب دہی کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ مال کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا. تو مال آیا، مال آنے کے ساتھ دوسری پریشانیاں شروع ہوئی. اور اگر مال نہیں ہے تو آدمی اس مال نہیں ہونے کی وجہ سے آدمی قدر کفاف پر اکتفا کرتا ہے، شکر کرتا، صبر کرتا ہے. اللہ کو یہی منظور ہے، میں اس پر راضی ہوں جتنے پر، تو وہ کیفیت میں زیادہ مزے میں رہتا ہے، مال والی کیفیت میں زیادہ بنے. اس لیے آج دنیا میں سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ جو بظاہر سب سے زیادہ آسودہ حال نظر آتے ہیں، جن کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، جن کے پاس کاریں ہیں، جن کے پاس زیورات ہیں، جن کے پاس عمدہ لباس ہیں، جن کے پاس انکم کے ذرائع بہت زیادہ ہیں. اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ زیادہ پریشان ہیں. ان کو اے سی لگا ہوا ہے، بنگلہ ہے، نیند نہیں آتی، پریشان ہوتے ہیں ادھر پہلو. ان کو کبھی ہارٹ کی تکلیف ہے تو کبھی کوئی اور بیماری ہے، اور وہ پریشانی سے پہلو بدلتے ہیں، ان کو پسینہ چھوٹتا ہے. یہ سب مال کے ٹینشن ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بے چینی اور بے قراری ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھو کہ دن بھر مزدور ہے، وہ ماتھاڑی کامگار ہے، وہ کام کر رہا ہے، بوجھے اٹھا رہا ہے، اور کہیں ریگڑی کھینچ رہا ہے، کہیں رکشہ چلا رہا ہے، اور کہیں لوم چلا رہا ہے، اور وہ فٹ پاتھ پر اس نے کارٹون بچھایا ہے، ایک اخبار بچھا لیا ہے کہ چھوٹا سا بہت خراب قسم کی چادر ہے، میلی ہے، گندی ہے، اور وہاں سے گاڑیاں، تیز رفتار گاڑیاں گزر رہی ہے، اور وہ خراٹے لے رہا ہے. ارے ظالم تو کیوں خراٹے لے کر سو رہا ہے؟ کوئی کار والا آرام سے اے سی میں رہنے والا اپنی کار روک کر اس سے پوچھے کہ تیرے پاس سکون قلب کی دولت ہے، میرے پاس مال کی دولت ہے، میں اپنے بنگلے میں سو نہیں پاتا، تو فٹ پاتھ پر اتنی تیز رفتار گاڑیاں گزر رہی ہے، تو سو رہا ہے. تو اس کا جواب ہوگا میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، لنگ کے بالا لنگ کے زیری لنگ کے بالا، نغم دزد نغم کالا. یہ فارسی کا شعر ہے. ایک لنگی نیچے، لنگ کے بالا، ایک اوپر، لنگ کے زیری، ایک لنگی نیچے، ایک نیچے ایک اوپر. نہ غم دزد، نہ چور کا ڈر، نہ غم کالا، نہ ضائع ہونے کا ڈر، کچھ نہیں، ٹینشن نہیں ہے. کیا لے جائے گا؟ ارے بھائی لے کر کیا جائے گا؟ اس کی لنگی لے کر جائے گا. چور لے کر جائے گا تو کیا، یہاں لے کر جائے گا تو زر لے جائے گا، زیورات لے جائے گا، پیسہ لے جائے گا، کریڈٹ کارڈ لے جائے گا، کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا. جہاں بھی ہاتھ ڈالے گا کچھ نہ کچھ غم دے کر جائے گا. نہ غم دزد، نہ چور کا غم کہ چور آئے گا. سویا سکون کی دولت. اب انسان دنیا میں سکون تلاش کرنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کر رہا، بھائی سکون مل جائے، سکون مل جائے، سکون کی نیند ملے. ہر آدمی سکون تلاش کر رہا، لیکن جن چیزوں سے سکون تلاش کیا جا رہا ہے وہاں سکون نہیں ہے. اے سی میں سکون نہیں، کاروں میں سکون نہیں، کاروبار میں سکون نہیں. بہت بڑے بڑے لوگوں سے آپ معلوم کر لیجئے، دنیا میں آج کل اس پر سروے ہو رہے ہیں، آپ اخباروں اور سروے کرنے والوں کی رپورٹیں پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لوگ پریشان ہیں اور ان کو سکون کی دار. تو غم غلط کرنا، غم غلط کرنا، وہ ٹینشن جو ہے وہ دور کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، کوئی نشہ کا عادی بناتا ہے اپنے آپ کو. نشہ کیا جا رہا ہے، نشہ. آج ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں منشیات کے استعمال کرنے والوں کی ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اور سارے ملک ان منشیات کے، نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے والوں سے پریشان ہیں.
وہ نوجوان طبقہ ہے اور بہت کم عمری میں وہ منشیات کے عادی ہو گئے، نشہ آور چیزوں کے عادی ہو گئے، گٹکوں کے عادی ہو گئے، شراب کے عادی ہو گئے، ہیروئن کے عادی ہو گئے، گرد کے عادی ہو گئے، اور اس طرح، اور وہ ان کا پریشان ہے، ان کے گھر والے پریشان۔ اگر آدمی پریشان نہیں ہے تو اس کو گھر میں پریشانیاں لگی ہوئی ہے، سکون کی نیند نہیں آتی ہے، پریشان رہتا ہے، ذرا سا کوئی کھٹکنے کی آواز سے آدمی اٹھ کر چوکنا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں ہے سکون؟ اب ان سکون کو غلط کرنے کے لیے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ انسان جرائم کا سہارا لیتا ہے، کرائم کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، اور وہ غلط طریقوں کو استعمال کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور سکون غارت ہوتا ہے، سکون نہیں ملے گا۔ اللہ نے سکون کا راستہ کیا بتایا؟ قرآن کا نسخہ سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد دلوں میں طمانینت، اطمینان پیدا کرتی ہے، سکون قلب۔ اب آپ معصیت چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ تو آپ کا دل سارا گناہ چھوڑ دیں گے۔ گناہ سکون نہیں دیتے، وقتی آرام ملتا ہے، نشے میں آدمی مست رہتا ہے، وقتی راحت ملے گی، وقتی غم دور ہو جائے گا، لیکن مستقل غم، مستقل پریشانیاں، مستقل ٹینشن، اور جو انسانیت ڈپریشن میں جا رہی ہے اس کا علاج مستقل الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اچھی نماز اطمینان والی، اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ حالات میں نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو اللہ سے استعانت نماز کے ذریعے سے مانگو، توبہ کرو، استغفروا ربکم، میں گزشتہ جمعے استغفار بتا، استغفروا ربکم، پلٹ کر آؤ رب کی طرف۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ کر آنا، پلٹ کر آ جاؤ، غلط چیزوں کو چھوڑ دو، صحیح راستے اختیار کر لو۔ غلط کو چھوڑو گے، صحیح کی طرف آؤ گے تو کیا ہوگا؟ دلوں میں طمانینت آئی، آپ بھی مطمئن ہوں گے اور آپ سے لوگ بھی مطمئن ہوں گے، مامون و محفوظ ہوں گے۔ یہ ہے وہ راستہ، اور اللہ کی صفت احدیت۔ میں گزشتہ بھی سورہ اخلاص ہی کو پڑھا تھا، آج بھی سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے انسانوں کو ایک جامع پیغام دیا جا رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔